یہ پروگرام پارلیمنٹیرینز کمیشن فار ہیومن رائٹس کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد اقلیتوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور اس کے لیے ہمیں یورپین یونین کا تعاون حاصل ہے۔ ہماری آج کی مہمان ہے محترمہ رومانہ بشیر صاحبہ، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی، اور معاشرے میں مذہبی رواداری کے فروغ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ میڈم، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ میڈم، میرا پہلا سوال آپ سے رہے گا، ریاست کس طرح آئین پاکستان کے مطابق مذہبی اقلیتوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کو یقینی بنا سکتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ریاست جو ہے سب سے پہلے تو 25 آرٹیکل جو ہے آئین کا، اس پر عمل درآمد ہو جائے، ایکول سٹیزن شپ کی طرف ہم بڑھیں گے، تو باقی جو ڈسکریمنیٹری کلازز ہیں ان کو تو خود بخود ختم ہو جانا چاہیے۔ جی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، کچھ آرٹیکلز ہیں جو اسپیسیفکلی ریلیجس مائنورٹیز کو امپاور کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، لائک 20، 21، 22 آرٹیکل جو ہے، یہ آپ کو مذہبی آزادی، اپنے انسٹیٹیوشنز بنانے کی آزادی، اور پھر کسی ایسی تقریب میں، کسی ایسی جگہ پر جانے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، چاہے وہ یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوں، اس میں بھی جو آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جائیں تو جائیں، لیکن آپ کو کوئی زبردستی لے کے نہیں جائے گا، آپ سے کوئی زبردستی کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو کلازز ہیں یہ بڑی کلیئر کٹ ہیں، 36 ہے، 34 ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق کی اسپیسیفک بات کرتی ہیں۔ اگر ان پر بھی صحیح معنوں میں عمل درآمد نظر آ جائے تب بھی بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ دوسرا، میں سمجھتی ہوں کہ بینگ پاکستانی، ہمیں جو ہے ریلیجن کی لائنز پر جو ہمارے کلازز ہیں ہمارے آئین کے اندر، وہ اگین ہمیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں، اور ہم قدغن لگاتے ہیں، لائنز کھینچتے ہیں کہ کی پوسٹ پر لائک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے، کین ناٹ نان مسلمس۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں یا لوگوں کو سینس دیتی ہیں کہ جب ایک غیر مسلم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نان مسلم کین ناٹ بی اے پرائم منسٹر یا نان مسلم کین ناٹ بی اے پریزیڈنٹ، تو ایک اس کو تو ایک ہوتا ہے نا احساس کمتری کا احساس ہے، اور جو دوسری طرف ہے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو پھر احساس برتری کا ایک احساس ہے۔ تو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک لیسر پاکستانی اور ایک پاورفل پاکستانی ہونے کا جو احساس ہے، یہ کہاں لوگوں کے اندر یہ ڈیوائیڈ جو ہے یہ لوگوں کے ایکول کہاں رہنے دیتا ہے؟ پھر لوگ اس کے اظہار جو ان کے بیہیویئرز میں، ڈیلی لائف کے بیہیویئرز میں بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ٹاپ ٹو باٹم پھر ٹکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوئے گا نا چیزوں کا۔ تو یہ ایک ڈیوائیڈ ہے جو اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو وقت کے ساتھ کم ہونا چاہیے، لیکن جتنی میری ایج ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے یہ وقت کے ساتھ انکریز ہوا ہے، کم نہیں ہوا، کیونکہ 2010 سے پہلے یہ پرائم منسٹر والی کلاز نہیں تھی، 2010 میں 18ویں ترمیم میں جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اتنے سالوں میں یہ ایک اور بڑا ڈیوائیڈ جو ہے یہ کریٹ ہوا ہے سوسائٹی میں، تو یہ وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھا ہے۔ اس پر بھی ہمیں ایز پاکستانی، ایز نیشن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کر کے ہم نے کچھ فائدہ نہیں لیا، ہمیں اپنا نقصان ہوا ہے۔ ہمیں لوگوں کے درمیان میں جو بریجنگ کرنی تھی، لوگوں کو قریب لانا ہے، لوگوں کے درمیان ایک خلیج حائل جو ہے اس کو کم کرنا ہے، ہم اس کو کم کریں کیسے؟ ہمیں زیادہ وقت اور زیادہ کام اس پہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو عام طور پہ کن مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ملٹیپل ایشوز ہیں جو ان کو ڈیلی لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں، ڈفرینٹ نیچر ہے، لائک کچھ تو بالکل یہ کہہ لیں کہ وہ ایک روزمرہ کی روٹین میں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ پالیسی لیول پہ ہیں، کچھ کلچرل ہیں، کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ ریلیجس ہیں، کچھ سوشل ہیں، اور ہر لیول پر تقریباً ان کو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے۔ لائک
اگر میں بالکل گراس روٹس لیول پہ سے شروع کروں تو گراس روٹس لیول پہ کافی ایسے بیہیویئرز ہیں جو ناقابل برداشت ہیں. لائک کوئی یہ کہہ دے آپ کو کہ میں سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ریلیجن کو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریلیجن میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ملتی ہمیں. میں پیس بلڈنگ بھی پڑھاتی ہوں تو میں کرسچینٹی اور اسلام کی کامنالٹیز پہ بات کرتے ہوئے اور اسلام کو اور کرسچینٹی کو ایکولی کوٹ کرتے ہوئے جب بات کر رہی ہوتی ہے تو مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام میں چھوت چھات کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں انسانیت کی تکریم کی بات ہے، احترام آدمیت کی بات ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں. تو اس پہ ریلیجس بیس پہ نہیں ہم کہتے ہیں، تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ ایک تہذیب امیز رویے جو ہیں یا انٹچبلٹی ہے یا اسٹگمٹائزیشن ہے، کچھ کام کی وجہ سے کچھ لوگ بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اسکل نہیں ہیں، پھر انہوں نے سروائیول کے لیے جو ان کو کام ملا، جو مزدوری ملی انہوں نے کی، پھر ہم اس کے ساتھ ان کو اسٹگمٹائزیشن کر دیں پوری کمیونٹی کی. تو پھر یہ انٹچبلٹی جو ہے، یہ اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ وہاں فیس کرنی پڑتی ہے لوگوں کو. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکنامک ڈویژن جو ہے وہ بہت طبقاتی تقسیم کو پروموٹ کرتی ہے. اس کی وجہ سے بھی جو بہت غریب ہیں وہ ان کے ساتھ اکثر ایسے رویے جو ہیں وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر بڑا حد تک جو بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے گراس روٹس لیول سے ایشو بہت سارے ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہیں جو کم عمر لڑکیاں ہیں ان کی کڈنیپنگ ہے، ان کے ساتھ پھر کڈنیپنگ کے بعد جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پھر ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے، اس کی بہت ساری لیئرز ہیں. میں آگے کسی کوشچن میں جا کے اس کو پھر اور اوپن کر لوں گی. پالیسی لیول پہ بھی بہت ایشوز ہیں. لائک پالیسی لیول سے اگر دیکھیں تو فیملی لاز جو ہیں وہ کرسچنس کے بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. جی وہ 150 سال پہلے بنے تھے. 1872 میں شادی کا قانون تھا اور 1869 میں جو ہے وہ ڈائیورس کا قانون بنا ہے کرسچنس کا. تو اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں کہ اب وہ ہمارا جو کانٹیکسچل چیلنجز ہیں وہ ان کو فلفل نہیں کرتے، ان کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیمانڈ بھی ہے سوسائٹی کی، کمیونٹی کی. پھر ہندو میرج لا جو ہے وہ تھا ہی نہیں، 70 سال تھا ہی نہیں. پھر 17 میں جا کے ابھی پاس ہوا. ابھی رولز آف بزنس بڑی مشکل سے فیڈرل میں پاس ہوئے ہیں، پنجاب میں پاس ہوئے ہیں، KPK میں ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. آگے ہم جب اور آپ کوشچنس کریں گے تو کافی ایشوز میں ایڈ کرتی بھی رہوں گی. تو ملٹیپل ایشوز ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ساتھ ساتھ اچھی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ کے لیے جو ہے وہ رسپانس آ بھی رہا ہے، کچھ افرمیٹیو ایکشن جو ہے گورنمنٹ نے لیے بھی ہیں ہم کو سپورٹ کرنے کے لیے، کچھ جو ہیں وہ اسٹل پینڈنگ ہیں اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. میڈم جیسے آپ نے جبری تبدیلی مذہب کی بات کی جسے ہم فورس کنورژن بھی کہتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتی ہیں، اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے لیے جبری تبدیلی مذہب کیوں ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ 2 کوشچن ہیں آپ کے. نمبر 1 پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں فورس کنورژن ہم جس کو کہتے ہیں. جی یہ میں اس کو اور طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ جب ہم اسے فورسڈ کنورژن سے شروع کرتے ہیں نا بات کو، تو ایک ریلیجس آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے. جی اور ریلیجس آرگیومنٹ جب ہماری سوسائٹی میں شروع ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے اسپیس بہت کم ہے. وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم کرے، اسپیس ہمارے پاس بہت کم ہے. تو یہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کم عمر لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ جو یہ جو فورس کنورژن اور فورس میرج ہوتی ہے، میں کہتی ہوں یہ نہیں ہے. ایشو کوئی اور ہے. اوپر جو اس کو کور کر دیا گیا ہے وہ ریلیجس ایشو کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا ہے. اصل میں یہ سوشل ایشو ہے. ایشو تو یہ ہے کہ ابڈکشن ہے اور ریپ ہے. یہ 2 بڑے جو کرائم ہیں جو انسان کر رہا ہے
اس کو تو پہلے ان دونوں باتوں کی سزا ملنی چاہیے نا, جی لا کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. تو وہ ان دونوں باتوں کو, 2 کرائم کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو صاف بچا کے لے جاتا ہے اور سوسائٹی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. وہ صاف بچا اس لیے لیتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جا کے ریلیجس انسٹیٹیوشن میں اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے, اور وہاں جا کے وہ ریلیجس جو بھی لیڈر ہیں ان کو کہتا ہے کہ جی یہ بندی ہے, یہ بچی ہے, یہ آئی ہے, اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے, آپ اسے کلمہ پڑھا دیں. اور وہ اس کو پھر کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ اسلام میں انٹر ہو جاتی ہے, وہ جو کرمنل بندہ ہے اس کو سیفٹی مل جاتی ہے, اور وہ اس کو ایک اچھا انسان پورٹریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے کہ اس نے ایک انسان کو دار اسلام میں داخل کر لیا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک ٹول اس نے ٹول کے طور پہ ریلیجن کو استعمال کر لیا. پھر دوسرا ٹول وہ یہ یوز کرتا ہے کہ وہ ابڈکشن کے کیس سے بچنے کے لیے وہ اسے شادی کر لیتا ہے, تاکہ وہ پھر اس کا لیگل ہسبینڈ بن جاتا ہے. تو ابڈکٹر جو ہے وہ لیگل ہسبینڈ بن گیا, اور ایک جو کرمنل بندہ ہے وہ ایک ثواب کمانے کے چکر وہ والا انسان جو ہے وہ پورٹرے ہو گیا. تو اس لیے سوسائٹی جو ہے وہ ریلیجس سائڈ پر زیادہ چلی جاتی ہے, اور جو سوشل سائڈ پہ جو اس نے اسٹیٹ کی نظر میں, جو اسٹیٹ کے لیے اس نے جو کرائم کیا ہے, 2 کیے ہیں بڑے کرائم جو شاید نان بیلیبل ہیں, ہم اس کی طرف پھر سوسائٹی جاتی نہیں ہے, اور وہ انسان بھی جو ہے صاف بچ جاتا ہے, بلکہ جو وکٹم ہے بچی وہ مزید وکٹمائزیشن کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہی ابڈکٹر کے ساتھ اس کو ایز ہسبینڈ جو آ جاتا ہے تو اس کو بھیج دیا جائے, یا کورٹ اس کو یہ کہہ دے کہ ابھی یہ چھوٹی ہے, کچھ دیر یہ دارالامان میں رہے گی, جب 18 سال کی ہو جائے گی تو پھر یہ سو کالڈ ہسبینڈ کے ساتھ چلی جائے گی. تو یہ بڑی بری بات ہے, یہ غلط بات ہو گئی. جو وکٹم ہے اس کو تو کوئی نہیں بچا رہا, وہ مزید وکٹمائزیشن کی طرف لیگل گراؤنڈ پر وہ چلی گئی ہے, اس کی وکٹمائزیشن. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اتنی چھوٹی ایج ہے اور اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کیسے انشور کی گئی کہ نکاح نامے میں اس کو 18 سال کا لکھا گیا, جبکہ باقی اس کی جو فیملی کی ڈاکیومنٹیشن ہے, جو نادرا کی ڈاکیومنٹیشن ہے, اگر وہ اسکول جانے والی بچی ہے تو اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے, اگر وہ کرسچن ہے تو اس کے چرچ کا بھی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اگر وہ ساری ڈاکیومنٹیشن اس کو لیس دین 18 ایئرز دکھا رہی ہے تو پھر نکاح نامے میں ایک دم سے 18 سال کیسے لکھ دیا گیا؟ یہ ایک اور قسم کا کرائم ہے. جی کوشچن ہے, ہمیں سب کو ایز اے سوسائٹی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک ابڈکٹر کو ڈیفینڈ کریں یا ہم ایک وکٹم کو ڈیفینڈ کریں. جی اچھا میڈم, آپ کے خیال میں پنجاب پروونس کی حد تک یا فیڈرل لیول پہ فورس کنورژن کو لے کر قوانین موجود ہیں, اور آپ کے خیال میں وہ مؤثر ہیں, یا قوانین سازی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ فی الحال تو فیڈرل لیول پر, پنجاب لیول پر, ایون نیشنل لیول پر بھی میں کہوں تو اسپیسیفک قانون اس کے لیے موجود نہیں ہے. ایک کوئی اور قانون بنانا یا بنوانا یا اس کے لیے آواز اٹھانا صرف مائنورٹیز کا کام نہیں, پورے پاکستان کا کام ہے. سب پاکستانیوں کی یہ ضرورت ہے, سب پاکستانیوں کو مل کر اس بات کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, تبھی ہمیں پالیسی لیول پر ایک قانون مل سکتا ہے. کنسنسس ہوگا تو قانون بھی بنے گا, ادروائز صرف مائنورٹیز جو ہے وہ اس قانون کو لے کر نہیں آ سکتی. جی بالکل. میڈم, اگر اس سلسلے میں ہم اویئرنیس کی بات کریں تو مذہبی رہنما اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم کردار ہے مذہبی رہنما کا, خاص طور پہ میجورٹی سے تعلق رکھنے والے جو مذہبی رہنما ہیں, میں ان کی طرف زیادہ بات کروں گی کہ ان کی ڈیوٹی بہت سخت بنتی ہے, اس طرح سے کہ ایک تو وہ میجورٹی میں ہیں تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوں اور غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. دوسرا ان کا بہت اہم رول یہ بھی ہے کہ بحیثیت مذہبی رہنما ایک ایتھیکل گراؤنڈز پر بھی نا آپ کا ایک خاص مقام ہے معاشرے میں, اور معاشرہ آپ کو سن رہا ہے, آپ کو مان رہا ہے, اور آپ ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں, اور وہ بھی مذہب کی روح سے. تو پھر آپ اگر یہ سارے معاملات میں سنجیدگی سے ہر ایک پوائنٹ پر آپ ڈیمانڈ اپنی نہیں رکھتے ڈاکیومنٹیشن کی یا ان کے ماں باپ کو ملنے کی,
تو آپ خود سے ہی اس کی عمر بھی 18 سال لکھ دیتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے وہ بحیثیت مذہبی رہنما آپ نے بھی کی ہے۔ تو یہ تو ان کا جو رول ہے وہ اتنا زوردار ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ اگر رک جائیں تو پروسیس آگے جائے گا ہی نہیں۔ اور جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ وہ جو کرمنل ہے وہ خود بخود اپنے کرائمز کے لیے جواب دہ ہو جائے گا سوسائٹی کو۔ تو اس کی روک تھام کرنے کے لیے بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ مذہبی رہنما ادا کر سکتے ہیں۔ میڈم، اگر ہم اپنے نصاب یا کریکولم کی بات کریں تو اس میں پائے جانے والے تعصبات کے خاتمے کے لیے کس نوعیت کی قوانین سازی کا یا حفاظتی اقدامات کو تجویز کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک آپ سے کہ کیریکولم کے اندر سے جو منافرانہ سپیچ ہے، جو مواد ہے، اس کو نکالنے کے لیے ٹھیک ہے کوششیں ہو بھی رہی ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ڈینائل سے نکلیں پہلے تو۔ جی، اگین ہم یہ مان لیں کہ ایسی چیزیں ہیں ہمارے کیریکولم میں جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں، جو لوگوں کے درمیان گیپ کریٹ کرتی ہیں، جو لوگوں کے لیے اپنے ہی بارے میں اپنے ہی خلاف پڑھنا کتنا مشکل ہے، کہ جو ایک ہندو بچہ اپنے ہی خلاف پڑھ رہا ہے یا کوئی کرسچن بچہ اپنے ہی خلاف پڑھ رہا ہے، تو یہ کتنا مشکل ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ کیریکولم کا اثر نو جائزہ لیں۔ آتا ہے کہ جب ہم دو قومی نظریے کی طرف بڑھے ہیں، پاکستان بنانے کی طرف بڑھے ہیں، تو پھر تمام اقلیتوں نے مل کر پاکستان بنایا، اور مسلمان بھی اقلیت میں تھے۔ ان تمام اقلیتوں، مسلمان ایک بڑی اقلیت تھی اور باقی ساری جو اس سے کم تعداد میں اقلیتیں تھیں، ان ساروں نے قائد کا ساتھ دیا اور پھر پاکستان بنتا ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ کنیکٹر کے طور پر اگر ہم ایجوکیشن کو یوز کریں نا، تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری ریالٹیز ہیں جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں، اور ایز پاکستانی، ایز نیشن ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میڈم، آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ معاشرہ باہمی احترام اور مذہبی ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہم سارے کے سارے بڑے ریلیجس ہیں۔ ہم ریلیجن پریکٹس کتنا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم اوورآل جو ہم اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ریلیجس سوسائٹی ہے ہماری۔ تو اگر ہماری ریلیجس سوسائٹی ہے تو میں ایک بڑی ایگزامپل ہے اسلامک ہسٹری کی، وہ ہمارے تمام کویسچنز کو رسپونڈ کرتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ چھوت چھات کرنی چاہیے یا نہیں، لوگوں کے ساتھ اونچ نیچ کا رویہ رکھنا چاہیے یا نہیں، ہم لوگوں کو کے لیے ویلکمنگ ہونا چاہیے ہمیں یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایڈریس کرتی مجھے ایک ہی ایگزامپل نظر آتی ہے، اور بھی ہیں لیکن اس کو میں خاص طور پہ یوز کرنا چاہتی ہوں کہ جب نجران سے مسیحی ڈیلیگیشن جو ہے وہ مدینہ گیا مسجد نبوی میں، تو جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے تو ہوا کیا، وہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، اور اس دور میں سفر کی بھی بڑی دنوں کے سفر، مہینوں کے سفر تھے۔ تو جب وہ آئے ہیں تو ان کو تو بڑا وارم ویلکم ملا، ان کو تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا جو سب سے بہتر جگہ تھی مدینہ میں، اور سب سے پاک بھی سمجھی جائے مسجد نبوی میں ٹھہرانا۔ ان کو ٹھہرایا گیا، ان کو کھانا کھلایا گیا، اپنے برتن دیے گئے، اپنا کھانا دیا گیا، اپنے بستر دیے گئے، اور پھر حتیٰ کہ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ حتیٰ کہ اتوار کا دن بھی آ گیا تو ان کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے عقیدے کے مطابق مسجد نبوی کے اندر ہی اپنی عبادت کریں۔ تو اس میں وہ سارے سوال ایڈریس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے، ان کو برتن اپنے دینے چاہیے کھانا کھانے کے لیے، ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں، ان کو مسجد میں انٹری دینی چاہیے کہ نہیں۔ ہر بیریئر ہی بریک ہو گیا اس کے اندر، اور ہمیں وہ روزمرہ زندگی سے لے کر تمام ویلیوز بتا دی گئی ہیں، پریکٹس کر کے بتا دی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اسلام کے ماننے والے بہن بھائی ہیں وہ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، تو وہ تو یہ کسی سے نفرت کرنا کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیٹری رویہ اختیار کیا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم اپنے ہی مذہب کے پیروکار ہیں، اور اپنے ہی مذہب پر رہتے ہوئے ہم وہ ساری خرابیاں جو ہیں سوشل، ہمارے رویے جو ہیں،
ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑی ریزن، بہت بڑی اگزامپل موجود ہے. پھر میں آخری خطبہ، اگر میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم آخری خطبہ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل یا پھر فوقیت حاصل ہونے کا جو پیمانہ بتایا گیا ہے وہ بھی احترام انسانیت کا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستان میں احترام انسانیت اور اپنے اپنے مذہب پر، اپنی اپنی مذہبی شناخت پر قائم رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی قائم کر سکتے ہیں. اور ہماری جو ڈائیورسٹی ہے ریلیجس، یہ ہمارے لیے مشکل یا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری بیوٹی ہے. اور ہماری سوسائٹی کی جو بیوٹی ہے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ایکول سٹیزن شپ انشور کی جانی چاہیے، اور ایکولی ہمیں تمام لوگوں کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، بحیثیت پاکستانی بھی اور بحیثیت انسان بھی. بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا. تھینک یو. محترم سامعین، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سنا، جو کہ اقلیتوں کے حقوق، مسائل اور ان کے حل سے متعلق تھا. اور ہماری کوشش رہی کہ آپ کو بااختیار، باخبر اور پر امید بنایا جا سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی خوبصورتی تنوع میں ہے، اور ہر فرد، چاہے وہ کسی بھی مذہب، زبان یا قومیت سے تعلق رکھتا ہو، مساوی عزت اور مواقع کا حقدار ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ہما کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.